رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موجودہ حکومتی نظام کا ڈھانچہ، فلسفہ اور حقیقت۔ دنیا کے موجودہ حکومتی نظام یا ڈھانچے کے پیچھے طاقت کا جو فلسفہ کام کر رہا ہے، اس کی نشاندہی اور حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے دے دیا تھا، تب سے آج تک مخالفت کی وجہ بنا ہوا ہے۔ موجودہ حکومتی نظام یا ڈھانچہ تو برقرار رہے گا تا قیامت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ جواب ہے نہیں۔ علم اور آگاہی جب تک پھیلتی رہے گی تب تک حکومتی انتظامات میں اس سے پہلے بھی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں اور اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک درست نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ نظام کے عادی ہو چکے یا غلامی قبول کر چکے ہیں، انہیں آزادی ناممکن لگتی ہے، لیکن علم اور شعور اپنا مقام بنائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا معاشرے میں علم اور شعور اور جہالت کے درمیان جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں شیطانی یا سنہری مثلث، فرعون، قارون اور حامان کا یہ ایک ایسا تصور ہے جو بدعنوانی اور ظلم کی مختلف شکلوں کی عکاسی کرتا ہے، جو طاقت کے غلط استعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دولت اور معلومات میں ہیرا پھیری، یہ تفسیر قرآن مجید کی مختلف آیات سے اخذ کی گئی ہے، جہاں ان تینوں شخصیات کا کثرت سے ذکر ہے اور ان لوگوں کی مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی دولت اور اختیارات کا ناجائز غلط استعمال کیا، جو آخر ان کی تباہی کا باعث بنا۔ شیطانی یا سنہری مثلث فرعون، قارون اور حامان پر محیط ہے۔ فرعون طاقت اور استبداد کی علامت۔ قرآن میں اکثر فرعون کو مطلق طاقت اور جبر کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسے ایک ایسے مطلق حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک بھوک ایک ایسا طریقہ ہے جو عام انسانوں کو قابو میں رکھ سکتا ہے، جس نے نہ صرف بنی اسرائیل پر ظلم کیا بلکہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے لوگ اسے خدا کے طور پر پوجیں۔ اس کا تکبر، ناجائز طاقت کے غلط استعمال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار، اس کے بلا شرکت غیرے یا بنا روک ٹوک اختیار اور اس کے ساتھ آنے والے تکبر کی مثال ہے۔ قرآنی حوالہ: فرعون کے ظلم اور آخر کار زوال کا قرآن میں ذکر متعدد ابواب میں آ چکا ہے۔ قارون، دولت، تکبر اور لالچ کی علامت۔ قارون قرآن میں ایک ایسا کردار ہے جو اپنی بے پناہ دولت اور تکبر کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن ان کے خلاف بغاوت کرتا تھا۔ قارون ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کی دولت نے اسے مغرور اور گھمنڈ کرنے پر مجبور کیا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کی دولت صرف اس کے اپنے علم اور صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ بجائے اس کے کہ اسے خدا کی طرف سے ایک نعمت تسلیم کرے اور شکر ادا کرے، تکبر کا شکار ہو گیا۔ دوسروں کی مدد کرنے سے انکار اور اس کا غرور اس کے زوال کا باعث بنا، جہاں اسے اس کے محل، اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ قرآنی حوالہ جات: قارون کا قصہ بنیادی طور پر موجود ہے۔ حامان شیطانی یا سنہری مثلث کا سب سے اہم ترین کردار، انتہائی زیرک، موقع شناس، خصلتاً مکار۔ اس استعاراتی شیطانی یا سنہری مثلث میں ہر ایک کردار انسانی رویے کے ایک اہم پہلو کی نشاندہی اور نمائندگی کرتا ہے جو بدعنوانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہیرا پھیری اور فریب کی علامت: حامان کا ذکر قرآن میں مذکور ایک اور اہم ترین شخصیت ہے جس نے فرعون کے قریبی مشیر کے طور پر کام کیا۔ وہ طاقت کو برقرار رکھنے اور مستحکم کرنے کے لیے اکثر معاشرے سے معلومات کے ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کے ہتھکنڈوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اس نے ایک الگ اپنی ہی حکومت بنائی ہوتی ہے اور ان معلومات کی بنا پر حکومت کو بلیک میل کرتا ہے اور من چاہی مراعات حاصل کرتا ہے۔ حامان کو ایک بادشاہ گر ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے فرعون کی اس کے جابرانہ طرز حکمرانی میں مدد کی، اپنی حیثیت کو دوسروں سے جوڑ توڑ اور فرعون کے ظلم کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا۔ قرآن میں اس کا حوالہ ہے، اس کو تحریر کیا ہے اور اس سٹرکچر کو تیار کیا ہے، ٹرائی اینگل سٹرکچر کو، محترم انجینئر ارشد نعیم چودھری صاحب نے۔